بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد جناب لندن پہنچے ہیں، اور لندن پہنچنے کے بعد جناب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے ان کی گاڑی پہ باقاعدہ حملہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کی میسج دے رہے ہیں، ایسی میں حیران ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ جناب انہوں نے جو کیا میں تھوڑی سی ڈیٹیل میرے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے یہ میں نے کہا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ کہ ہوا یہ ہے کہ برطانیہ قدیم ترین قانونی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر منتخب کیا گیا ہے ان کو، اور ان کے اعزاز میں گزشتہ روز تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے مذکورہ تقریب میں جناب اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہ شرکت کے لیے وہاں گئے تھے۔ تاہم تقریب سے واپسی پر انہیں اور ان کی اہلیہ کو تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے حملے اور بدمزگی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ویڈیو بھی میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور سابق چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ کے ساتھ مڈل ٹیمپل سے سیاہ گاڑی میں اور بھی لوگ تھے، جو دو گاڑیاں تھیں، اور لیکن یہ گاڑی جو تھی سیاہ گاڑی میں وہ روانہ ہو رہے تھے کہ درسگاہ کے دروازے پر موجود پی ٹی آئی کے ورکرز نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی ورکرز نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قاضی فائز اور ان اہلیہ کو اپنا بچاؤ کرنا پڑ گیا۔ یار ویسے حیرانگی نہیں ہے، اور میں حیران اس لیے بھی ہوں کہ لندن میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ بھائی جو دیکھیں آپ پروٹیسٹ کریں، آپ کا حق ہے، یہ مکے مارنا، گالیاں دینا، توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرنا، یہ والی سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ویسے آپ کو اگر بندہ نہیں پسند یا یہ واحد پی ٹی آئی ہے جو یہ کام کرتی ہے، کوئی جماعت نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بھی اتنے فیصلے آئے ہیں، اور لوگ باہر بھی گئے ہیں، نون لیگ کے بھی ورکر ہیں باہر بیرون ملک میں، پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی بیرون ملک میں بہت سارے ورکر ہیں، لیکن کبھی ان کی یہ پرورش تربیت، ان کی یہ پرورش یہ تربیت نہیں ہے۔ لیکن یہ واحد فتنہ ہے۔ دیکھیں آپ کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ بدماشی آپ چیک کریں کہ انہوں نے حملہ کیا گاڑی پہ، جس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو جناب اپنا بچاؤ کرنا پڑ گیا، اور پی ٹی آئی ورکر سابق چیف جسٹس کی گاڑی کے انہوں نے گھیرے میں لے کر ساتھ چلتے ہوئے نعرے بازی اور احتجاج کیا۔ اس موقع پر ملائکہ بخاری، زلفی بخاری، اظہر مشوانی اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب بھی کیا تھا۔ لندن میں مقیم جیو اور دی نیوز کے صحافی مرزا علی شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں اس واقعے کی ویڈیو وائرل کی تھی، جو میں نے دیکھی، جو میں ابھی ادھر بھی لگائی ہے، جن میں سے ایک میں پی ٹی آئی لندن کے رہنما عامر خان کو مڈل ٹیمپل کے ایک پاکستانی بیرسٹر سے بحث کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں مذکورہ بیرسٹر پی ٹی آئی ورکرز کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ احتجاج ضرور کریں مگر گالی گلوچ مت دیں۔ یہ تربیت ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں نا، گالی گلوچ آپ نہ دیں، آپ احتجاج کریں، جو طریقہ ہے ہم بھی کہتے ہیں بھائی احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کریں، لیکن یہ بدماشی، یہ توڑ پھوڑ، یہ گالی، یہ بھائی جان مشکل ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں کو چاہیے، اور اس وقت جو کرتا دھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے، بہت ضروری ہے لگام دینی۔ اور مظاہرین نے جو کہا وہاں پہ وہ یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو مڈل ٹیمپل میں بینچر بنانا برطانوی اقدار کے منافی ہے۔ یہ جو مظاہرین ہیں چلو یہ باتیں اس طرح ہی کر رہے تھے، یہ تو خیر باتیں کرتے رہے، گالیاں دینے کا تو بنتا ہے بھائی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو برطانیہ قدیم ترین یونیورسٹی درسگاہ مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کرتے ہوئے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے جانبدارانہ تھے، ان کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانا برطانوی اقدار کے منافی ہے۔ شرکا نے کہا کہ مڈل ٹیمپل جیسے معتبر ادارے کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یار قانونی طور پہ آپ کریں، پروٹیسٹ کریں، قانونی طور پہ چارہ جوئی کریں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، ان گاڑی کو مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بدماشی چیک رہے، بڑے بدماش چیک کریں آپ۔ یار میں حیران ہو رہا ہوں کہ بھائی کو خدا اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کی جاگ رسائی ہوتی ہے، خدا دی قسم کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، یہ تو جانور جانوروں کی طرح کر رہے ہیں۔ مہذب ہے یہ پاکستانی، یہ مہذب قوم ہے، وہ کچھ شرم کرو، کریں آپ احتجاج، آپ کا حق بنتا ہے، کون روک رہا ہے؟
لیکن یہ کون سی بدماشی ہے، سینہ زوری ہے؟ تم بدماش ہے، تم لوگ کیا کر لو گے اس طرح؟ یار میں حیران ہوں، یہ تو ملک کا بیڑا گرک کباڑا کرنے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا بھائی کلا کما بہت ضروری ہے اگر انہوں نے اسی طرح کرنا ہے تو۔ پھر اس کے بعد قانون کی یہ تعلیم مڈل ٹیمپل سے حاصل کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی، اور ان کے والد اور صاحبزادی بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں۔ مڈل ٹیمپل میں بینچر بنانے جانے والے افراد ادارے کی گورننس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مڈل ٹیمپل کے بینچر دنیا بھر میں عدلیہ کے کلیدی اداروں پر فائز ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں قاضی فائز عیسیٰ کو برطانیہ کی اسی قدیم یونیورسٹی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر شامل کیا گیا تھا۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں مڈل ٹیمپل پر بطور بینچر منتخب کیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ شب 29 اکتوبر کو ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، اور اتنے جناب یہ جو بدماش ہیں، یہ جو لوفر اور پاکستان کے میں سمجھتا ہوں یہ دشمن ہے بھائی، انہوں نے وہاں پہ قاضی فائز سے گاڑی روک کے اور گالیاں بہت دی ہیں، اور گاڑی کو بھی مارا، مکے مار رہے تھے، ویڈیو دیکھی آپ نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، لندن میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمشنر کی گاڑی بھی وہاں موجود تھی۔ حملے کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناب بیان داغا، اور محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے گی، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی، حملہ آوروں کی شناخت کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے، ویسے ہوتا ہی یہی ہے، یہ ان کے بند کریں، ان کے پاسپورٹ سارے کینسل کریں تاکہ یہ بگوڑے ثابت ہو جائے پاکستان سے کہ یہ بگوڑے ہیں۔ ان کو پکڑنے کا اور کوئی وہ نہیں ہے بھائی، آرام سے آپ گاڑی جا رہی ہے، آپ لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، پروٹیسٹ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ تو تشدد نہیں، بدماشی نہیں، پان توڑ نہیں، تشدد نہیں۔ جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے جناب 38 لوگوں میں نام ہی نہیں ڈالا تھا عمران خان کا، تو اس ٹائم آپ لوگوں کی ضرورت ہوئی ہے ڈوب مرو، اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں کیتا تسی کہ 38.5 کروڑ عوام دا نمائند جڑا لیڈر ہے، ارباں دی گل کر لو چلو جی، کہ ان کی 38 بندوں میں نام کوئی نہیں ڈالا آکسفورڈ نے، تو وہاں آکسفورڈ کے باہر جا کے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں کیا؟ بہت ہی گھٹیا میں ایک نسل ہے بھائی، اللہ کی قسم، میں تو دکھ ہوتا ہے بھائی، آپ ویسے احتجاج کریں، آپ لوگ توڑ پھوڑ کیوں کر رہے ہیں جناب؟ پھر مزید محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف FIR درج بھی ہوگی اور حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے جائیں گے، اور جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت فوری منسوخ کرنے کی کارروائی ہوگی۔ شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کسی کو بھی ایسے حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر بھی حملہ ہوا ہے، اس پر بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ محسن نقوی نے سوال اٹھایا کہ سابق چیف منسٹر قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی؟ وہاں پہ لندن میں مجھے لگتا ہے کہ جڑا پاکستانی ہوتے جڑا ہائی کمشنر ہے نا، وہ بھی انہوں نے ٹولے دے نال ملیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہائی کمشنر نے جناب اپنے اس گیسٹ کے حوالے سے پاکستانی پہلا آدمی ہے جو اس یونیورسٹی میں بینچر کے طور پہ یہ منتخب ہوئے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں سی بھائی، صحیح ہے نا؟ تو یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کو گندہ کرے۔ پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، اور تو کسی کی نہیں ہو رہی، پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ دوسری قومیں کیا سوچتی ہوں گی، یہ مہذب قوم ہے، ان کا گھٹیا قوم ہے، اپنے بندوں کو ماری، بھائی آپ پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کریں، ادھر کریں ادھر کریں، جہاں مرضی کریں۔ یہ بدماشی کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ ان کی فوری طور پہ ان کی شہریت پاکستانی کینسل کی جائے، ان کو غدار بلکہ ڈکلیئر کیا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ بس میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کروں کہ یہ جو وہاں پہ سیاپا پیا سی نا، وہ بارے میں کہا تمہیں خبریں 3-4 میرے کو ہوئی سن کٹیاں، میں کہا تمہیں 10 دوں بہرحال، ٹھیک ہے نا؟ مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ جو گھٹیا لوگ تھے وہاں پہ چول قسم کے، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔